فیض احمد فیض نے کبھی ایک وعدہ اپنی قوم سے اس طرح سے کیا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اور فیض احمد فیض کی اس بات کو آج کا شاعر آج کے حالات کے مطابق اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لٹ گئی مانگ ایک سہاگن کی، قتل اخبار تک نہیں پہنچا۔ لٹ گئی مانگ ایک سہاگن کی، قتل اخبار تک نہیں پہنچا۔ زندگی چیختی رہی لیکن شور سرکار تک نہیں پہنچا۔ زندگی چیختی رہی لیکن شور سرکار تک نہیں پہنچا۔ زندگی کی اسی تلخ حقیقتوں کو اپنے اشعار میں ڈال کر سماج کو آئینہ دکھانا جس شاعر کا کام ہے، اس شاعر کا نام ہے طالب حمید، جو رامپور کی تاریخی سرزمین سے ہمارے بیچ یہاں تشریف لائے۔ السلام علیکم میرے بہت ہی عزیز دوست انس خان اور امان علی صاحب کا حکم، میری آپ کے دیار میں پہلی حاضری۔ عالی مرتبت جناب عادل رشید صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک مطلب عرض کرتا ہوں کہ وہ تشنگی کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں، وہ تشنگی کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں، حقیقت کو خوب جانتے ہیں، تمام عمر جو صحرا کی خاک چھانتے ہیں۔ واہ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، حقیقت کو خوب جانتے ہیں، آئے ہائے ہائے، تمام عمر جو صحرا کی خاک چھانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حاضرین۔ ایک مطلب ایک اور دو شعر اور کہ جنہیں غرور تھا ہم آسمان والے ہیں، جنہیں غرور تھا ایک بار اگر آپ مجھے تالیوں سے اجازت دیں تو میں تھوڑا بہت پڑھنے کا حوصلہ کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جنہیں غرور تھا ہم آسمان والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں اب بھیک کے پیالے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، والے ہیں انہی کے ہاتھ میں اب بھیک کے پیالے ہیں۔ اور میرا یہ شعر اگر سچا ہو تو حفاظت کریے گا کہ جنہیں غرور تھا ہم آسمان والے ہیں، انہی کے ہاتھ میں اب بھیک کے پیالے ہیں، اور سبب بنیں گے تباہی کا ایک دن تیری حرام روزی سے بچے جو تو نے پالے ہیں۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سے بچے جو نے پالے ہیں۔ اور اس میں غزل کا شعر محترم عادل رشید صاحب کے قدموں میں رکھ کر آپ جی ادا کیجیے بھائی۔ سبب بنیں گے تباہی کا ایک دن تیری حرام روزی سے بچے جو تو نے پالے ہیں، اور جہاں سے جلوے جانا کے چاند ابھرتے تھے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، دیکھا چاند کا حوالہ دیا تو لائٹ لگی ایک بھی پڑھ لیا کہ جہاں سے جلوے جانا کے چاند ابھرتے تھے انہی دریچوں میں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ جہاں سے جلوے جانا کے چاند ابھرتے تھے انہی دریچوں میں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا بہت ترنم سے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ نئی نسلیں بڑی حساس ہیں، ہوشیار ہیں طالب۔ کیا کہنے، نئی نسلیں، واہ واہ واہ، نئی نسلیں بڑی حساس ہیں، ہوشیار ہیں طالب، ہوا کو سن کر موسم کے تیور بھاپ لیتی ہیں۔ نئی نسلیں بڑی حساس ہیں، ہوشیار ہیں طالب، ہوا کو سن کر موسم کے تیور بھاپ لیتی ہیں، اور بزرگوں کی روایت اب بھی زندہ ہے قبیلے میں، اذان سن کر ہماری بچیاں سر ڈھانپ لیتی ہیں۔ واہ، ارے واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے، بزرگوں کی روایت اب بھی زندہ ہے قبیلے میں، اذان سن کر ہماری بچیاں سر ڈھانپ لیتی۔ چار مصرے آپ کی نظر جو نوجوان میرے جا رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے اگر آپ تشریف رکھیں کہ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، عاشقی نے جنون مانگا ہے۔ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، عاشقی نے جنون مانگا ہے۔ بھیڑ چھٹنے لگی دیوانوں کی، بھیڑ چھٹنے لگی دیوانوں کی، آج لیلا نے خون مانگا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ارے بھیڑ چھٹنے لگی دیوانوں کی، آج لیلا نے خون مانگا ہے۔ اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ کیا کہنے، اس بہانے سے لگی دل کی بجھالی اس نے، کیا کہنے، کیا کہنے، میری تصویر کلیجے سے لگا لی اس نے، اس بہانے سے لگی دل کی بجھا لی اس نے، میری تصویر کلیجے سے لگا لی اس نے۔ لوگ سمجھے کہ نہیں کوئی تعلق مجھ سے، درمیان ریت کی دیوار اٹھا لی۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت بہت شکریہ حاضرین۔ یہ غزل کا مطلب دو شعر، اس کے بعد آپ کی زحمت ہے۔ تم اگر چھو لو تو ایسا معجزہ ہو جائے گا۔ خصوصی توجہ آپ کی، یہ میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں،
تم اگر چھو لو تو جیسے معجزہ ہو جائے گا، درد خود ہی میرے زخموں کی دوا ہو جائے گا، واہ 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 واہ، خود ہی میرے زخموں کی دوا ہو جائے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص کیا کہنے، واہ واہ واہ، بخش دے گا سب خطاؤں کو تیری رب کریم، کیا کہنے، واہ، بخش دے گا سب خطاؤں کو تیری رب، کیا کہنے، واہ، ایک بھی سجدہ اگر سچا ہو جائے گا، واہ واہ واہ، ایک بھی سجدہ کیا کہنے، واہ واہ، سچا، کیا کہنے، واہ واہ، اور آخری شعر، اس لیے خاموش رہتا ہوں میں طالب ہر گھڑی، اس لیے خاموش رہتا ہوں میں اس طالب ہر لیے گھڑی، خاموش رہتا ہوں میں طالب ہر کیا کہنے،